یعنی بڑوں میں بھی وہ کچھ اور اونچے درجے کے ہیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ شرک سب سے پہلا بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا اگر مشرک اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اپنی زندگی میں توبہ نہ کر لے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے شرک کی بابت کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ جی سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کبھی بھی کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اللہ بخش دے گا اس کے علاوہ تمام گناہوں کو جسے چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، اور اللہ بخش دے گا اس کے علاوہ تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا۔ اور جو کوئی بھی شرک کرتا ہے تو یقیناً وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ میرے دوستو، اگر کسی سے شرک ہو جائے دانستہ طور پر یا نہ دانستہ طور پر، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، اسے چاہیے کہ پتہ چلتے ہی وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اگر اس نے معافی نہیں مانگی اور اسی طرح اس کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو قیامت کے دن اس کے بخشش کی کوئی صورت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے جہنم ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ کہ سن لو، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس کی عبادت میں یا اس کی ذات میں یا اس کے اسماء اور صفات میں، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہوگی۔ اس لیے فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس شخص کے لیے جو ظالم قرار پایا ہے، جس نے شرک کیا ہے گویا اس نے ظلم کیا ہے، تو اس کے لیے قیامت میں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ جب عربی ڈکشنری آپ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا شرک کا معنی ساجھیدار بنانا، کسی کو شریک کرنا، چنانچہ کسی کو شریک اور ساجھی بنانا، چاہے وہ اپنا ساجھی اور شریک بنانا، کسی اور مخلوق کا ساجھی اور شریک بنانا، یا اللہ کا ساجھی اور شریک بنانا۔ لغت میں ہر ایک کے لیے ساجھی اور شریک بنانے کو شرک کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کا بزنس پارٹنر، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے شریک فی التجارہ، بزنس پارٹنر۔ اسی طرح آپ اگر لائف پارٹنر کے لیے عربی تلاشنے جائیں گے تو آپ کو ملے گا شریک حیات۔ چنانچہ عربی زبان میں آپ اپنی بیوی کو جو آپ کی لائف پارٹنر ہے کہہ سکتے ہیں شریک حیات۔ یہ اردو زبان میں بھی مستعمل ہے۔ تو شرک کا لغوی معنی ہے کسی کو شریک بنانا، ساجھیدار قرار دینا۔ شریعت کی اصطلاح میں شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات یا اس کی اسماء اور صفات، اسی طرح اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو ساجھی ٹھہرانا، یہ شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔ گویا شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور دوسری شرک اصغر۔ آج کی اس نشست میں ہم خلاصہ کریں گے شرک اکبر کا۔ شرک اکبر شرک فی الذات کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، گویا اللہ یعنی اللہ رب العالمین کو کسی مخلوق کی طرح قرار دینا، یا کسی مخلوق کو اللہ کی صفات سے متصف کرنا، یا کسی مخلوق کو اللہ کی طرح قرار دینا، کسی مخلوق کو اللہ کا بیٹا سمجھنا، یہ سب شرک فی الذات میں آتے ہیں، اللہ کی ذات میں شرک کے دائرے کے اندر آتے ہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم کسی کو اللہ کی طرح سمجھنے لگیں تو یہ شرک فی الذات ہے، گویا آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ کی طرح قرار دے دیا۔ اور شرک فی الاسماء والصفات یہ ہے کہ آپ اللہ کے وہ نام جو اس کے لیے خاص ہیں، جن صفات سے وہ متصف ہے، یا قرآن کریم کے اندر جن صفات سے اس نے اپنے آپ کو متصف قرار دیا ہے، یا حدیث رسول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کو جن صفات سے متصف قرار دیا ہے، جن ناموں سے اسے یاد کیا ہے، ہم وہ نام اللہ کی طرح کسی اور کے لیے سمجھیں اور اللہ کی طرح اس ناموں کے معنی کی توجیہ بیان کریں، تو یہ شرک فی الصفات کے دائرے میں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین سمیع ہے، سننے والا ہے، اور ایک انسان بھی سنتا ہے، اس کے اندر بھی قوت سماعت موجود ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کی قوت سماعت کو ہم اللہ کے سماعت سے تشبیہ دینے جائیں گے تو یہ شرک فی الصفات ہوگا۔ یقیناً انسان سنتا ہے، لیکن اس کی قوت سماعت محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے اندر سماعت کی جو قدرت ہے وہ لامحدود ہے، وہ کمال درجے کی ہے، وہ اعلیٰ درجے کی ہے، جس میں کوئی نقص یا کوئی عیب نہیں پایا جاتا، جبکہ اس انسان کی قوت سماعت محدود ہے اور اس میں عیب پایا جاتا ہے، اس میں نقص موجود ہے۔ ایک انسان صرف ان باتوں کو سن سکتا ہے جنہیں وہ ٹیلی فون پر کر رہا ہو، یا ٹیلی فون پر کوئی ان سے بات کر رہا ہو، یا وائرلیس کے تھرو وہ کچھ کہہ رہا ہو تو اسے سن سکتا ہے، یا کوئی انسان اس انسان کو قریب سے آواز دے تو وہ اس کی آواز کو سن سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ساری چیزوں کا سننے والا ہے۔ کوئی آ کر کے میدان میں پکارے یا بند کمرے میں، کوئی رات کی تاریکی میں پکارے یا دن کے اجالے میں، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین تاریک اور کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کی جو آواز ہوتی ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ اللہ کے اندر سماعت کی قدرت یہ کمال درجے کی ہے اور انسان کے اندر ناقص ہے۔ انسان کی قوت سماعت محدود اور لیمیٹڈ ہے اور اللہ کی لامحدود اور ان لمیٹڈ ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ کی قوت سماعت کے ساتھ انسان کی قوت سماعت کو تشبیہ دیں، دونوں کو ایک جیسا قرار دیں، تو اللہ کے اسماء و صفات میں شرک ہے۔ اللہ رب العالمین رزاق ہے، روزی دینے والا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی باس کو، جس کے آپ امپلائی ہیں، جس کے یہاں آپ ملازم ہیں، جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے، اگر اسے رزاق آپ سمجھ لیں کہ روزی دینے والا تو یہی ہے، یہ اللہ کے ناموں میں شرک ہے۔ رزاق یہ صفت اللہ کی ہے جو آپ کو روزی دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ وہ آپ کا کمپنی کا باس، کمپنی کا فاؤنڈر، کمپنی کا ذمہ دار آپ کو تنخواہ تو دیتا ہے، لیکن یہ اناج کہاں سے پیدا ہوا، یہ غلے کہاں سے اگے، یہ بارش آسمان سے کس نے برسائی، اس زمین کو دانے اگانے کی صلاحیت کس نے دی؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے۔ اس لیے اصل میں ہماری روزی کو مہیا کرنے والا، ہماری روزی کو فراہم کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، وہی رزاق ہے۔ ہم کسی انسان کو رزاق کی صفت سے نہیں متصف کر سکتے، یہ اللہ کے ناموں میں شرک ہوگا۔ اللہ رب العالمین عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب کی بھی باتوں کو جانتا ہے، یعنی انسین کو، اور حاضر کی بھی باتوں کو جانتا ہے۔ اگر ہم کسی غیر اللہ کے اندر اس صفت کو مانیں کہ فلاں انسان بھی اس کے اندر عالم الغیب کی صفت ہے، تو یہ اللہ کے ناموں میں شرک ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چوکنا رہنا چاہیے، ہمیں علماء کرام سے رابطے میں رہنا چاہیے، ہمیں دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر علماء کرام کے بیانات کو سننا چاہیے دلیل کی روشنی میں، تاکہ ایسا تو نہیں ہم بہت سارے عقیدے رکھتے ہوں اور وہ شرکیانہ ہوں اور وہ کفرانہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مشرکانہ اور کفرانہ عقائد سے بچائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ اسی طرح شرک فی العبادہ، یہ بھی شرک اکبر کے دائرے میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، جس کے ہم مخلوق ہیں، جو ہمارا معبود ہے، ہم جس کے عابد ہیں، وہی لائق عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت کرنے لگیں، ہم اللہ کے لیے 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، لیکن ہم کسی اور غیر اللہ کو ہم وہ مقام دیں جو اللہ کا مقام ہے، تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ ہم نمازیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، نظر و نیاز اللہ کے لیے مانتے ہیں، دعا اللہ سے کرتے ہیں، قربانی اللہ کے لیے دیتے ہیں، تمام وہ قسمیں جو عبادت کے دائرے میں آتی ہیں، تمام وہ چیزیں جو عبادت کے خانے میں آ سکتی ہیں، وہ سب کی سب صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا اور مناسب ہیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں،
وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی مملوک ہیں، اس لیے وہی اکیلا اور تنہا عبادت کے لائق ہے۔ کسی کو اس کی عبادت میں شریک کرنا، کسی اور کے لیے نماز پڑھنا، کسی اور کے لیے روزے رکھنا، کسی اور کے لیے قربانیاں دینا، کسی اور سے دعائیں مانگنا، یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار آیات کے اندر شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اللہ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اسے معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا اسے معاف کر دے گا، اور اللہ اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَقَدِ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا، تو یقیناً اس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ گویا شرک ایک بڑا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ شرک ایک کھلی گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہرگز اسے معاف نہیں فرمائے گا، اور اس کے علاوہ تمام گناہ وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً وہ کھلے طور پر گمراہ ہے۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ شرک یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے جس سے ہم انسانوں کو، ہم اہل ایمان کو بچنا چاہیے، اپنے دامن کو اس سے بچانا چاہیے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تنبیہ اپنے انبیاء کرام کو بھی دی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتا ہے، بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ تمام انبیاء کرام انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی تمام اعمال برباد کر دیے جاتے، بے ثواب کر دیے جاتے۔ میرے دوستو، اللہ کا خطاب کس سے ہے؟ انبیاء کرام سے، جو اس کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اس کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کو بھی رہنمائی اور تنبیہ فرمائی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خصوصی طور پر اس کی ہدایت دی کہ شرک سے بچیے، شرک بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان سب کی طرف وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اے نبی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہاری طرف اور تم سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اکارت جائیں گے، ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معصوم شخصیت، ہمارے آقا و رہبر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو ہم سب کا رب ہے، وہ اپنے نبی کو تلقین فرماتا ہے، اپنے نبی کو تنبیہ فرماتا ہے کہ دیکھو شرک بڑا گناہ ہے، اس سے دور رہنا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ شرک نہ صرف یہ کہ بڑا بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کا کھلا ہوا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس نے شرک کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ کے یہاں وہ قابل مغفرت نہیں، وہ اللہ کے یہاں بخشا نہیں جائے گا، بلکہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے انسانیت، بلکہ یہ شرک اللہ کے خلاف بغاوت ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ رب العالمین حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے،
دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم یہی تو ہے کہ آپ کورٹ میں مقدمہ آپ کا جائے، فلیٹ آپ کا ہو، لیکن آپ کے حق میں نہیں بلکہ جج دوسرے کے لیے فیصلہ فرما دے۔ آپ اپنا مقدمہ پردھان منتری کے پاس لے جائیں، پردھان کے پاس، گاؤں کے مکھیا کے پاس لے جائیں، پراپرٹی آپ کی ہے، زمین اور جائیداد وہ آپ کی ہے، لیکن آپ کے اپوزیشن کے حق میں وہ گاؤں کا پردھان، وہ گاؤں کا مکھیا فیصلہ فرما دے، یہی تو ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارا خالق ہے، تو وہی لائق عبادت بھی ہے۔ اب یہ عبادت اگر ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ کر اپنی پیشانیوں کو ہم جا کر غیر اللہ کے سامنے جھکائیں تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ عبادت یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اگر ہم غیر اللہ کے لیے یہ کرنے لگیں تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تا حیات شرک سے بچائے رکھ۔ اے اللہ، ہم جب تک زندہ رہیں تیرے توحید پرست بن کر زندہ رہیں، تیرے موحد بن کر کے زندہ رہیں۔ ناظرین کرام، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ شرک آخر اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ شرک آخر ظلم کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب بہت آسان ہے، آپ عقلی دلیل سے بھی اسے حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک کمپنی کے فاؤنڈر ہیں، آپ ایک کمپنی چلاتے ہیں جس میں آپ کے ملازم ہیں، ان کو آپ فل ٹائم رکھتے اور انہیں تنخواہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کا ملازم جو آپ کے یہاں سے فل ٹائم کی تنخواہ لیتا ہے، اگر وہ آپ سے آ کر کہے کہ میں 6 دن تو آپ کے یہاں آپ کی کمپنی میں کروں گا، لیکن 1 دن میں جا کر دوسرے کے یہاں کروں گا، لیکن تنخواہ آپ کے یہاں سے لوں گا، کیا آپ اسے برداشت کریں گے؟ آپ کی ضمیر اسے برداشت کرے گی؟ آپ کی غیرت کیا جواب دے گی؟ یہی تو نا کہ تم میرے وفادار نہیں اور جاؤ ہم تمہیں چھٹی دیتے، تنخواہ تم مجھ سے لیتے ہو اور کام کرنے دوسرے کے یہاں جاؤ گے۔ آپ اسے ایک باغی قرار دو گے اور آپ اس کی چھٹی بھی کر سکتے ہو۔ آپ کو نہیں پسند کہ آپ کا ایک ملازم جو آپ کے یہاں سے تنخواہ لے، وہ آپ کی اس ملکیت میں، آپ کی اس حکومت و سلطنت میں، آپ کے اس دبدبے میں دوسرے کو بھی شریک کرے، دوسرے کی بھی مانے، تو بھلا وہ اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ کب اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ہم اپنی اس پیشانی کو لے جا کر اس کے دربار میں نہیں بلکہ غیر اللہ کے دربار میں جھکائیں، اس کے سامنے سجدہ کریں؟ یہ شرک اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین جو ہمارا روزی رساں ہے، جس نے ہمیں مہربان ماں اور باپ دیے ہیں، جس نے ہمیں ایک اچھا اسٹرکچر دیا ہے، ہمیں اچھے سانچے میں ڈھالا اور پیدا کیا ہے، ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، سننے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، بولنے کی نعمت، بھلا وہ کب اس بات کو پسند کرے گا کہ بندہ 5 وقت میرے لیے نماز پڑھے اور کچھ وقت جا کر کے مزاروں پر بھی جھکے، غیر اللہ کے لیے بھی سجدے کرے؟ کبھی نہیں معاف کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اس لیے ہم سب کو شرک سے بچتے رہنا چاہیے، اور اگر کبھی ہو گیا تو اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ آپ اگر مطالعہ کریں قرآن کریم کا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، ان سب کا مشن ایک تھا، توحید کی دعوت، شرک سے اجتناب۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کو قرآن کریم نے بتایا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو شرک سے منع کرتے تھے۔ لیکن تمام انبیاء کرام کے بعد ان کی قوموں میں، ان کی امتوں میں گمراہیاں آئیں، حتیٰ کہ شرک بھی آیا۔ اللہ رب العالمین ہم سے اپنی مرضی کے کام لے اور ہم سب کو اپنی نافرمانی کے کام سے بچائے۔ ہم انہی چند باتوں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پھر آپ سے ملیں گے۔ تب تک انتظار کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔